نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر محترم حضرات آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چٹے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ہر سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا پھاٹے مارتا سمجھ ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں مسلم انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا و احسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا اور شعرا حیران سے رہ گئے اس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا محترم حضرات آج کی اس نازک دور میں جسے کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس سد افسوس کہ اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سے قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے دوستو یہی وہ قرآن ہے جس نے اعزاز بخشا محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو تو پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بغیر دنیاوی ڈگریوں پر ہی رہی تو یاد رکھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا اسی پر میں اپنا تقریر کو ختم کرتا